جو تاثر قائم کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ قاتلین عثمان کا اصلاً نہیں تھا، ایک بہانہ مل گیا یا ایک عذر مل گیا جس کی بنیاد پر اتنے بڑے بڑے اقدامات کر دیے گئے، اور آگے پھر جو کچھ ہوا، یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ جی آپ نے مثال طور پہ مطالبہ کیا، آپ کے دل میں بڑا درد تھا سیدنا عثمان کے قاتلین کو کٹہرے میں لانے کا، انصاف کی تلاش کے لیے آپ نے مثلا کوئی ان کے ورثاء کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، بلکہ جو اقدامات پے در پہ آگے ہوتے چلے گئے، اس کے بعد جنگیں ہوئیں، اس میں خون بہانے سے بھی انکار نہ کیا گیا، تو لوگوں کے دل میں یہ شک اور شبہ پیدا ہوتا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں یہ رکھ رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے اصلاً یہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ جی ہمیں اقتدار منتقل ہونا چاہیے، اس کے لیے ایک موقع مل گیا، ایک بہانہ مل گیا، اس کی بنیاد پر جتنی اقدامات کیے جا سکتے تھے وہ اقدامات کیے گئے۔ جب اس طرح کے معاملات سیاسی یا معاشرتی سطح پر ہوتے ہیں تو ان میں اقدامات کو دیکھنے کے دو زاویے ہیں، حسن ظن سے دیکھا جائے، بدظنی سے دیکھا جائے، تو دونوں جانب حسن ظن سے بھی دیکھ لیجئے اور بدظنی سے بھی دیکھ لیجئے۔ حسن ظن کے تقاضے سے ہم سیدنا علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نیک نیتی سے یہ سمجھا مسلمانوں کا نظم درہم برہم ہے، ایک خلیفہ یا حکمران کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ لوگ بلوا کر کے آئے ہیں، انہوں نے مدینے پر قبضہ کیے رکھا ہے، اگر لوگوں کو بے سر چھوڑ دیا گیا تو اس سے انارکی پیدا ہوگی، اس وقت یہ مجھ پر اعتماد کر رہے ہیں اور باقی لوگ بھی اعتماد کریں گے تو مجھے آگے بڑھ کر حکومت کا نظم سنبھال لینا چاہیے۔ حسن ظن کے پہلو سے دیکھا جائے یہ بڑی معقول بات نظر آتی ہے، یعنی ایک بغاوت ہو گئی ہے، اس بغاوت میں یہ ہم جانتے ہیں کہ کئی دن تک مدینے میں لوگوں کے لیے مسجد میں جانا ناممکن ہو گیا، جو لوگ بغاوت کر کے آئے ہوئے تھے انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا ہوا تھا، سیدنا عثمان محاصرے میں رہے کئی دن تک، ان تک پانی پہنچانا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اس طرح کی صورتحال میں ایک بڑا حادثہ ہوا، ان کی تدفین بھی ایک مسئلہ بن گئی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے بعد سیدنا علی نے اگر یہ محسوس کیا کہ ایسے موقعوں پہ حکومت سنبھال لینی چاہیے، اگر یہ اس وقت میری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہے تو یہ میرے تحت آ جائیں گے تو معاملات کو ہم درست کر لیں گے، نیک نیتی کے ساتھ یہ محسوس کیا۔ یہ زاویہ ہے، ایک دوسرا زاویہ بھی ہے کہ پہلے سے بیتاب بیٹھے تھے، ان لوگوں کو ابھارنے کا معاملہ بھی انہوں نے کیا، انہی کے گھر میں محمد بن ابو بکر نے پرورش پائی ہے، ایک لحاظ سے وہ ان کا بیٹا ہی تھا، یعنی وہ صاحبزادے تو سیدنا صدیق کے ہیں، لیکن فوراً ہی بعد ابھی شاید 1-2 سال کے تھے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن بہت چھوٹی عمر میں وہ سیدنا علی کے گھر میں آ گئے، کیونکہ سیدنا صدیق کی اہلیہ نے سیدنا علی سے شادی کر لی تھی، تو انہی کے یہاں پرورش ہوئی، وہی سب سے آگے تھا اس ساری بغاوت میں۔ یہ ساری کی ساری اسکیم بنائی اس مقصد کے لیے کی گئی کہ بنو امیہ کے ایک حکمران موجود ہیں، ان کا خاتمہ ہو، اور میں بھی اب بوڑھا ہو رہا ہوں تو میرے لیے بھی اقتدار کا راستہ نکلے، تو کیا رائے قائم کریں گے؟ یہ چیزوں کو دیکھنے کا دوسرا زاویہ ہے۔ اسی طرح ادھر آ جائیے، حسن ظن کے پہلو سے یہ ہے کہ بڑا نازک حادثہ ہوا ہے، سیدنا عثمان بڑی شخصیت ہیں، وہ مسلمانوں کے حکمران تھے، ان کی شہادت ہو گئی ہے، وہ دور بیٹھے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں، اور وہی نہیں دیکھ رہے، ہزاروں اور لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی لوگوں کے ہاتھ کی بیعت قبول کر لی ہے اور حکمران کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں، اور ایک لحاظ سے وہ لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں، یعنی بلوا کرنے والے لوگ ان کی حفاظت میں آ گئے ہیں، اس وجہ سے انہی سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ ان کی بیعت قبول نہ کریں، ان کو قانون کے حوالے کریں۔ یہ حسن ظن سے دیکھنے کا طریقہ ہے، اور بدظنی سے دیکھنے کا طریقہ وہ ہے جو آپ نے بیان کر دیا، تو ان میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، جب بھی کوئی معاملہ ہو اس کو ہمیشہ حسن ظن کے پہلو سے دیکھنا چاہیے، تو میں دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن سے دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک سیدنا علی نے بھی دیانتداری کے ساتھ خیرخواہی کے جذبے سے اپنی طرف سے ایک تدبیر کو صحیح سمجھ کے اقدام کیا، اور سیدنا معاویہ نے بھی اس خیال سے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مسلمانوں کا حکمران شہید کر دیا جائے، مرکز میں اتنے بڑے پیمانے پہ بغاوت ہو، اور وہی لوگ جو قتل میں آگے ہیں وہ دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں آگے۔ ظاہر ہے کہ یہ دو زاویے ہیں نا دیکھنے کے، تو دونوں کو اگر آپ حسن ظن سے دیکھیں گے تو نتیجہ اور نکلے گا، بدظنی سے دیکھیں گے نتیجہ اور نکلے گا۔ اس میں ہر شخص کا انتخاب ہے، میں نے اپنا انتخاب بتا دیا، میں تو دونوں بزرگوں کے اقدامات کو حسن ظن ہی سے دیکھتا ہوں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے بتایا تھا کہ 2 زاویہ نظر ہیں، ایک حسن ظن کا، ایک سوء ظن کا۔ اگر سوء ظن کا اپنائیں گے تو دونوں جانب آپ کو بہت ساری خرابیاں خود آپ پیدا کر سکتے ہیں، توجیحات کر سکتے ہیں۔
کہا یہ گیا ہے کہ نیت محرکات پہ تو ہم بات نہیں کرتے، لیکن بسا اوقات نیت جو ہے وہ اعمال میں ڈھل جاتی ہے اور بالکل دور دو چار کی طرح سامنے آ جاتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ اگر اپنے اس دعوے میں مخلص تھے کہ قاتلین عثمان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے ہے، ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے ہے، ان کو جرم اور کی رعایت سے سزا ملنی چاہیے ہے، تو خود جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے اس کے لیے کیا کیا، وہ کہاں گیا وہ پورا کا پورا نیریٹو جس کی بنیاد پر ایک داماد رسول کے ساتھ جنگیں لڑیں، ہزاروں لوگ شہید ہوئے۔ اب آپ کو موقع مل گیا تھا تو آپ کچھ کر لیتے۔ اور جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں انہوں نے غالباً پوری تاریخ کو کھنگال کر پہلے ایک فہرست مرتب کی ہوگی کہ جب سیدنا معاویہ نے اقتدار سنبھالا تو یہ نمایاں قاتلین اس وقت موجود تھے، انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ ان میں سے کسی نے ایسا کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ سب بالکل خلاف واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی وہ 3 سطحوں پر تھی۔ وہ لوگ جو مختلف شہروں میں آمادہ بغاوت ہوئے یا انہوں نے اختلافات کے نتیجے میں ایک موقف اختیار کیا، جو لوگ بغاوت کرنے کے لیے جا رہے تھے ان لوگوں کی تائید انہیں حاصل تھی، تاہم وہ اپنی جگہوں پر رہے۔ جیسے اب کبھی سیاسی اختلافات ہوتے ہیں تو ان سیاسی اختلافات میں بہت سے لوگ آپ کو قصبوں شہروں میں ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یہ فلاں حکومت کو تو الٹ دینا چاہیے، فلاں حکمران کو معزول کر دینا چاہیے، فلاں سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ وہ اپنی اپنی جگہ اپنے ان جذبات کا اظہار کرتے ہیں لیکن اس سے آگے کچھ نہیں کرتے۔ یہ پہلی سطح تھی۔ اس طرح کے لوگ ہر شہر میں موجود تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا وہ جانتے ہیں کہ بصرہ اس طرح کے لوگوں کا مرکز تھا، فسطاط تھا اور بعض تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو باقاعدہ بلوہ کر کے مدینے پر حملہ آور ہو گئے، چند ہزار کی تعداد میں تھے۔ ان کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے جا کر کیا طریقے اختیار کیے، کیسے مدینے پر قبضہ کر لیا، مسجد نبوی کے منبر پر قبضہ کر لیا، مسلمانوں کے خلیفہ کو گھر سے نکلنے نہیں دیا، ایک بغاوت کی صورتحال پیدا کر دی، افراتفری اور بغاوت۔ ہم نے بھی بعض موقعوں پر اس طرح کے ہجوم حملہ آور ہوتے دیکھے ہیں۔ ابھی حال میں بھی ہمارے ہاں کچھ واقعات پیش آئے ہیں تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مؤیدین کی بڑی تعداد بھی پیچھے ہوتی ہے اور جو لوگ بلوہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے۔ تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر ہمت کی، سیدنا عثمان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ 25 30 40 لوگ جنہوں نے پھر باقاعدہ حملہ کیا، اور ان میں سے بھی جو براہ راست قاتلین تھے 4-5 لوگ ہیں جن کے نام لیے جاتے ہیں عام طور پر۔ ان میں سے یہ جو آخری 2 ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہا تھا۔ سیدنا معاویہ نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو یہ سب کیفر کردار کو پہنچ چکے تھے۔ اچھا، یعنی یا کسی کی تلوار کا لقمہ بن گئے یا ویسے لقمہ اجل بن گئے۔ میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، کسی شخص کا دل چاہے تو وہ تاریخ کی کوئی کتاب اٹھائے، تبریز کو اٹھا لے، سب تفصیل مل جاتی ہے اس میں۔ یہ سب کے سب ختم ہو چکے تھے۔ صرف تیسرے طبقے کے لوگ باقی تھے جو مختلف جگہوں پر تھے یا دوسروں میں سے، یعنی دوسرے طبقے میں سے فرار ہو کر نکل کر اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے تھے اور وہ کسی لشکر کا حصہ نہیں بنے تھے۔ ان لوگوں کا پیچھا کرنے میں وقت لگا، وہ بھی ہوتا رہا، اور حجاج بن یوسف کے زمانے تک آتے آتے جو ان میں ہاتھ آیا ان میں سے ایک ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا ہے، اور صرف پہنچایا ہی نہیں گیا بلکہ ایک خصوصی جیل خانہ بنایا گیا تھا جس میں اسی طرح کے لوگوں کو پکڑ کر بند کیا جاتا تھا۔ تو صرف سیدنا معاویہ ہی نہیں بلکہ بعد میں بھی بنو امیہ نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ نمایاں لوگ تھے ان میں سے کوئی باقی نہیں تھا، تو کس کو انہوں نے کیفر کردار تک پہنچانا تھا؟ وہ سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق خود ہی اپنی جگہ پر پہنچ گئے۔ اچھا صاحب، یہ نقطہ تو بڑا ہی، جس کو آپ کہتے ہیں نیا نقطہ ہے، عام طور پہ لوگوں کی نظر میں نہیں ہوتا، اور جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو اس سے بالکل منفرد اور مختلف ہے۔ یہ پہلو بھی واضح کیجیے گا کہ ایک طرف تو یہ معاملہ ہے کہ آپ نے کسی قاتل کو اس کے انجام تک پہنچایا، اس کے مقابلے میں جو دوسری جانب تھی
وہاں پر تو جو نامزد مجرمین تھے، قاتلین تھے، ان کو تو باقاعدہ حکومت کے عہدے دیے گئے، اور خلافت ملوکی جس کا تذکرہ بھی ہوا تھا کہ خود مولا مودودی جو اس موقف کے حامی ہیں ان اقدامات کی کوئی توجیہ نہیں کر سکے۔ تو یہاں پر مطالبہ یہ ہے کہ آخری قاتل بھی کہیں پر ہو اس کو آپ سوراخ میں سے نکال کے ماریں، اور دوسری جانب جو نامزد قاتلین ہیں ان کو حکومت کے عہدے بھی دیے گئے۔ یہ خاص طور پر محمد بن ابو بکر اور مالک الاشتر نخی، ان دو کے بارے میں تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ ان میں شامل تھے، اور بلکہ ان کو دوسرے فریق کی طرف سے قاتلین قرار بھی دیا جاتا تھا۔ چنانچہ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی نے بھی اعتراف کیا خلافت و ملوکیت میں کہ میں سیدنا علی کے اس اقدام کی کوئی توجیہ نہیں کر سکا، لیکن میرے نزدیک اس کا بھی ایک محل ہے۔ اچھا، چیزوں کو صحیح زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ جب تک کسی شخص کے بارے میں مقدمہ چلا کر یہ بالکل متعین نہ ہو جائے کہ یہ فلاں جرم کا مرتکب ہے، اس وقت تک آپ کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ آپ عمومی رویہ وہی رکھیں جو ایسے لوگوں سے رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے بار بار، یعنی سیدنا علی نے اپنی یہ معذرت پیش کی کہ میرے ہاتھ مضبوط نہیں ہو سکے، میں نے اقتدار سنبھالا ہے لیکن میرے خلاف ایک بغاوت کی سی صورت پیدا ہو گئی۔ سیدنا معاویہ معمولی اثر و رسوخ کی شخصیت نہیں تھے، شام عراق کا بڑا علاقہ ان کے تحت تھا اور بہت لوگ ان کا ساتھ دینے کے لیے نکلے۔ پھر سیدہ عائشہ کی قیادت میں بھی صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت جمع ہو گئی۔ سیدنا علی کا خیال یہ تھا کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، تو جب حکومت اپنے آپ کو مستحکم نہیں کر سکی تو اب میں ان لوگوں کو بھی کیفر کردار تک کس طرح پہنچاؤں؟ پہلے یہ ہونا چاہیے نا کہ میرے اقتدار کو محکم اور مضبوط کیا، یہ ان کا خیال تھا۔ اب اس سارے عمل میں وہ جن لوگوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان کے دائیں بازو آئیں گے، وہ کھڑے ہوں گے، وہ ان کا ساتھ دیں گے، جب وہ نہیں ساتھ آئے ان کے پاس کچھ رہ نہیں گیا تھا کہ اب وہ نظم کو چلانے کے لیے کیا کریں۔ تو پھر انہی لوگوں کو جو ان کے دائیں بائیں کھڑے تھے انہوں نے ذمہ داریاں بھی دی، اور ان ذمہ داریوں کے باب میں ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ متہم بھی ہوئے، جیسے کہ مولانا مودودی نے بھی یہ الفاظ لکھ دیے درا علیہ کہ انہی کا دفاع کر رہے تھے۔ تو اس طرح کی صورتحال سیاسی معاملات میں پیدا ہو جاتی ہے، یعنی آپ اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ آپ کوئی اقدام کر سکیں، آپ انہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہے کہ جنگیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے، بہت قتل و غارت ہوتی ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے میز پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس لیے کہ مصالحت کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ یہ میرے خیال میں چیزوں کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے۔ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں معذور سمجھتا ہوں۔ جیسی صورتحال انہیں پیش آ گئی، صحیح پیش آئی یا غلط پیش آئی، اس میں وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئے۔ حکومت کا نظم قائم نہیں ہو سکا، حکومت پوری طرح منعقد نہیں ہو سکی، سب علاقوں میں اس طرح اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہو سکا، پے در پے جنگوں کی صورتحال پیش آئی۔ 5 سال کے عرصے میں پہلے جنگ جمل ہو گئی، پھر صفین میں وہ خود حملہ آور ہو گئے، پھر ان کو خوارج کے خلاف کارروائی کرنا پڑ گئی۔ تو اس میں جو ایک بے بسی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اس میں اگر اس طرح کا کوئی اقدام بھی ان سے ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ ان کو معذور سمجھنا چاہیے۔ جناب سے ایک اور بڑا ہی منفرد نقطہ نظر آپ نے پیش کی ہے۔ دونوں جانب کے جو اقدامات ہیں ان کی کچھ نہ کچھ توجیہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو آپ نے آخری بات کی، ہم سب یہ ہم اپنی دور حاضر میں بھی تو دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے متعین لوگ ہیں، مثلا پاکستان کے اندر تحریک طالبان تھی، اقدام کیا، اقرار کیا، اس کو اون کیا، اس سب کے باوجود ہم نے دیکھا کہ حکومت بہرکیف انہی سے مذاکرات کرنے پہ بھی آمادہ ہوئی، ان کے بندے چھوڑنے پہ بھی آمادہ ہوئی۔ تو جو سیاسی حالات ہیں اس میں ریاست کو آگے بڑھانے کے لیے مجبوریاں سب کو رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ سب چیزیں سیاست میں ہوتی ہیں، اسی لیے میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ سیاسی معاملات کو سیاسی زاویہ نظر سے دیکھنا چاہیے۔ مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت پر لوگ تو کئی زاویوں سے اعتراضات کرتے ہیں، میں ان کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتا ان اعتراضات کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب علم کا نقطہ نظر ہے، اس نے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ دلائل جس نوعیت کے بھی ہوں ان کے بارے میں آپ تنقید تو کر سکتے ہیں، لیکن محرکات تک نہیں جا سکتے۔ پوری کتاب بہت اچھے طریقے سے اس موقف کو بیان کر دیتی ہے جو ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا کا موقف تھا۔ اس میں جو بعض لوگ گستاخانہ عبارتیں تلاش کرتے ہیں، میرے نزدیک وہ اسی طرح کی چیزیں ہیں جیسے آپ نے دیوبندی بریلوی کشمکش میں دیکھا ہے کہ ایک بات کس پس منظر میں کہی گئی، کس حوالے سے کہی گئی، اس کو وہاں سے ہٹا کے
پروپیگنڈے کے لیے ہم اس طرح کی تعبیریں اختیار کر لیتے ہیں. لیکن کتاب کا بنیادی نقص کیا ہے؟ یعنی مجھے بھی کتاب سے اتفاق نہیں ہے. بنیادی نقص کیا ہے؟ بنیادی نقص یہ ہے کہ سیاسی معاملات کو سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا نہیں گیا. یعنی جو معاملات سیاسی ہیں تو ان کو دیکھنے کا زاویہ بھی وہی ہونا چاہیے. سیاست، سماج کیا چیز ہے، سیاسی معاملات میں فیصلے کیسے ہوتے ہیں، وہاں کیا چیزیں مجبوری بنتی ہیں، کیا چیزیں معذوری بنتی ہیں، ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہمیشہ دیکھا جاتا ہے. اور پھر چیز کو صحیح جگہ پہ رکھ کے آپ بتاتے ہیں کہ اس میں مثالی رویہ یہ تھا، لیکن ایک آدمی کو ان حالات میں اس عذر کی بنا پر یہ کرنا پڑا. اب مثالی رویہ تو سیدنا علی کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی ان کو اس کا احساس ہو گیا تھا کہ میری حکومت تو نہیں مانی جا رہی، یا لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، یا میرے اقتدار سنبھالنے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، یا وہ مجھ سے ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جس کو میں پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، تو چھوڑ کے بیٹھ جاتے. کہا جا سکتا ہے نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، میں اگر اس قابل نہیں تو میں کیوں جنگوں میں جاؤں، میں الگ ہو جاتا ہوں، آپ لوگ اپنے لیے کسی حکمران کا انتخاب کر لیں. اب کہنے کو تو اس کو بڑا مثالی رویہ کہا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی مثالی طریقے پر عمل کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. ہم کسی معاملے میں اقدام کرتے وقت تو اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ اقدام کریں یا نہ کریں. اقدام کر لینے کے بعد دونوں راستے کھلے نہیں رہتے، بلکہ اس میں آپ طے در طے صورتحال سے دو چار ہوتے چلے جاتے ہیں. سیدنا حسینی کے بارے میں دیکھ لیں، یعنی ان کو بعض لوگوں نے روکنے کی کوشش کی، بعض لوگوں نے کہا، اکثر صحابہ نے، کہ وہ نہ جائیں. اس اقدام کے نتیجے میں ان کو ہو سکتا ہے کہ ناخوشگوار صورتحال پیش آ جائے. لوگوں کو اندیشہ تھا، روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے اقدام کر لیا تو پھر اس کے بعد واپس جانا آسان نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں جب سیاسی معاملات میں پیش آتی ہیں تو ان کو ہمیشہ، جیسے کہ ابن خلدون توجہ دلاتا ہے، احوال میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں ہر چیز بالکل مثالی ہو، لیکن جس طرح سے ہم مجرم بنا دیتے ہیں لوگوں کو، معاملہ ایسا بھی نہیں ہوتا. تو سیدنا علی کے اس اقدام کے بارے میں کہ انہوں نے قاتلین عثمان سے اس طرح کا معاملہ کیا، یا وہ ان کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، یا بعد میں انہوں نے ان کو مناصب تک دے دیے، اعتراض کیا جا سکتا ہے. لیکن میرے خیال میں جو صورتحال ان کو پیش آئی اس میں رکھ کے دیکھیں گے تو آپ انہیں بھی بڑی حد تک معذور پائیں گے.